دوستو، آج کی جو کہانی ہے وہ آمش قبیلے کے بارے میں کبھی کہیں پڑھا تھا۔ ان کے دلچسپ اور حیرت انگیز باتیں سن کر ان لوگوں سے ملنے یا انہیں دیکھنے کی خواہش شدید تر ہو گئی۔ اپنے گزشتہ دورہ امریکہ میں ان کی طرف نہ جا سکا تھا، جس کا بہت ملال تھا۔ اپنے دوسرے پھیرے میں اس موقع کو ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا، سو اپنے عزیز دوست کے ساتھ میں نے ایک بار بھرپور دن ان مختلف گوٹھوں میں گزارا۔ سچ کہتا ہوں، مزہ آ گیا۔ میں اس دورے کو امریکی دورے کا حاصل کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ آمش امریکہ کی لگ بھگ 31 ریاستوں میں آباد وہ قدیم باشندے ہیں جو صدیوں قبل جرمنی اور اس کے طرف سے چلے اور امریکہ آ کر یہاں مختلف ریاستوں میں مقیم ہو گئے۔ کھیتی باڑی یا زراعت سے متعلق کام ان کا پیشہ تھا، جو آج تک ہے۔ ان کی بڑی تعداد امریکی ریاست پنسلوانیا میں آباد ہے، جو 35,000 خاندانوں پر مشتمل ہے۔ ہم اس وقت جس علاقے میں موجود ہیں، اس کا نام لنکاسٹر ہے۔ آمشی علاقوں کا حسن یہ ہے کہ یہ لوگ نئے عہد میں بھی اپنی پرانی روایتوں اور قدیم طور طریقوں سے چمٹے ہوئے ہیں، اور کسی طور اپنے آپ کو نئے عہد سے جوڑنے کو تیار نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے علاقوں میں بجلی تک استعمال نہیں کرتے۔ اپنی اندھیری راتوں میں آج بھی قدیم طرز کے لیمپ اور فانوس سے اجالے ہوئے ہیں۔ فطرت اور فطرت کے حسن سے جڑے یہ لوگ سادگی اور سچائی کا عجب نمونہ ہیں۔ بڑی بڑی خواہشوں سے کوسوں دور یہ قناعت پسند آمش اپنی محدود دنیا میں خوش اور مگن ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس کل 4 جوڑے کپڑے ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ کا تصور بھی نہیں کرتے۔ ایک پہننے کے لیے، ایک دھلائی کے لیے، ایک پیشہ ورانہ کام کے لیے، اور ایک شاید کسی تقریب کے لیے۔ آمش کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھولتے، سودی کا کاروبار سے دور رہتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں مگر ٹیکس کے بدلے کوئی سہولت نہیں لیتے۔ قناعت اور سادگی نے ان کی زندگی کو ایک خاص طرح کے حسن سے بھر دیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں جادو ہے اور ان کے چہروں پر مقناطیسی کشش۔ آمش لوگ کسی ڈاکٹر سے جدید ادویات کے ذریعے اپنا علاج نہیں کرواتے۔ گھریلو ٹوٹکے، زیادہ سے زیادہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج سے کام چلا لیتے ہیں۔ مختلف اور فطرت سے قریب رہنے کے باعث ہمیشہ چاق و چوبند رہتے ہیں۔ تازہ اور خالص غذاؤں کا استعمال انہیں ہمیشہ صحت مند رکھتا ہے۔ لیجئے کچھ شادی بیاہ کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ شادی کے لیے اماں ابا رشتہ نہیں ڈھونڈتے۔ لڑکا اپنی دلہن خود پسند کرتا ہے، مگر لڑکی سے خود نہیں کہہ سکتا۔ اگر اظہار کر بیٹھا تو لفنگا کہلائے گا۔ لڑکا اپنی پسند کا اظہار اپنے مذہبی رہنما یعنی بشپ سے کرتا ہے۔